السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج عید الفطر کا دن بھی ختم ہونے کو جا رہا ہے۔ دراصل یہ تہوار ہے ہمارے مسلمانوں کا، پوری دنیا میں اس کو رمضان المبارک ماہ کے ختم ہونے کے اگلے روز اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ لوگ مختلف رسم و رواج اور عادات کے مالک ہوتے ہیں۔ کوئی اس کو اپنے فیملیز کے ملنے ملانے میں گزار دیتا ہے، کوئی اپنے پرانے دوستوں کو کے ہاں جا کر ان کی سے ملاقات کر کے خوشی محسوس کرتا ہے، اور زیادہ تر لوگ اپنے گھر پہ انتظار کرتے ہیں اور ان کے عزیز و احباب یا ان کے بچے جو ہیں وہ ان کو ملنے کے لیے آتے ہیں، اور ہم سب مل کر کھانا کھاتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں، اور بچوں کو اس خوشی کے موقع پر عید پیسوں کی صورت میں عید دی جاتی ہے۔ اور بعض لوگ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو اور اپنے بھتیجے بھتیجیوں کو بھی عید الفطر کے روز عید دیتے ہیں، جس سے سارے گھرانے میں ایک خوشی کا سا سما بن جاتا ہے۔ ہم بھی صبح سے اسی طرح اپنے گھر میں موجود ہیں، اور روٹین کی طرح جو ہے وہ صبح کی عید الفطر نماز ادا کرنے کے بعد دوست و احباب سے عید ملی، اور اس کے بعد گھر آ گئے اور کچھ میٹھا تناول کیا اور جناب سو گئے، آرام کرنے لگے۔ باقی جتنے بھی بچے تھے وہ بھی سو گئے۔ جب اٹھے تو پھر چھوٹے بچے تیار تیور ہو کے آ گئے، اور انہوں نے عید ملی تو ان کو پھر اس موقع پر ان کو نقدی کی صورت میں چھوٹے بچوں کو الگ اور بڑے لوگوں کو الگ عید دی گئی۔ الحمدللہ، آج کا تہوار بہت اچھا گزرا۔ اب معلوم ہوا ہے کہ ہمشیرہ بھی تشریف لا رہی ہیں، بیٹیاں بھی آ رہی ہیں، اور ماموں جان بھی آگے ہیں ملاقات کے لیے، جبکہ امی جان اسلام آباد میں اپنے بیٹوں کے پاس عید کی غرض سے گئے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان پناہ میں رکھے، ہمیں قدم قدم پہ خوشیاں نصیب کرے۔ یہ جو خوشی کا تہوار ہوتا ہے، اس تہوار میں خاص طور پر جو ہے چند خوشیاں مل کے اس کو دوبالا کرتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ رمضان المبارک مہینے میں باقاعدگی سے روزے رکھے گئے، اس کی خوشی بھی ہوتی ہے۔ پھر رات کو قیام اللیل کیا جاتا ہے، اس کی بھی خوشی اس میں شامل ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد
جو ہم صدقہ صدقات وغیرہ دیتے ہیں، ان کی خوشی بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ اور اس طرح سے بہت سی جب خوشیاں آپس میں مل جاتی ہیں تو ان کو منانے کے لیے یہ تہوار مقرر ہے۔ اور سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالی بے شمار گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے نکال کر جنت میں لے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک علم و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قدم قدم پر ہمیں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے، ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں جانے انجانے میں سرزد ہوتی ہیں ان کو معاف فرمائے، اور ہماری چھوٹی چھوٹی گناہوں کو، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے جو اس کا وعدہ ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ امید ہے آپ نے بھی آج بہت مصروف دن گزارا ہوگا۔ بہرحال وہ روٹین جو پیچھے سے چلتی آ رہی ہے اس کو برقرار رکھیں کہ 5 وقت کی بروقت نماز جو ہے اس کو ادا کریں، اور جہاں تک ہو سکے اپنے عزیز غریب اور مستحق جو عزیز و احباب ہیں ان کا بھی خیال رکھیں، اور اپنے ارد گرد ہمسایہ لوگوں میں کوئی بیوہ ہے یا کوئی متعلقہ ہے اور اس طرح کے وہ لوگ جن کی حالات ناگفتہ ہیں لیکن وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، خصوصی طور پہ ان کی طرف توجہ دیں اور در پردہ ان کی مدد کریں۔ بے شک اللہ سمیع و بصیر ہے اور وہ بہتر اجر عطا فرمانے والے ہیں۔ بات تو ہے عمل کی اور نیت کی۔ اللہ ہماری نیتوں کو خوب جانتے ہیں اور ہمارے عملوں سے بھی وہ واقف ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔